السلام علیکم، دس از عمیر اور آج پھر میں آیا ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ جو کہ ہوگی ایک اور بڑی ہی انٹرسٹنگ بک کی سمری کے بارے میں۔ آج جس بک کی سمری میں آپ کو سناؤں گا اور بتاؤں گا یہ بڑی ہی ایک انٹرسٹنگ بک ہے اور میرے خیال میں اس بک کو ہمارے اسکول اور کالج کے نصاب کا حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے بچے میتھ، فزکس، کیمسٹری، بایو یہ سبجیکٹس تو پڑھتے ہیں، لیکن فائنینشیل ایجوکیشن اور فائنینشیل لٹریسی کے جو سبجیکٹس ہیں یا سمجھ لیں کہ جو اس کی تعلیم ہے وہ ہمارے اسکولوں اور کالجز میں نہیں دی جاتی، جبکہ ہمیں پوری زندگی اپنے فائنینسز کو مینیج کرنا ہوتا ہے اور یہ آرٹ ہمیں آنا چاہیے، بلکہ آرٹ نہیں، یہ ایک پوری سائنس ہے جو ہمیں آنی چاہیے۔ فائنینشیل ایجوکیشن وہ علم ہے جو ہماری زندگی میں شاید سب سے زیادہ ہمارے کام آتا ہے۔ پیسے کو کیسے کمایا جائے، اس پیسے کو کیسے سیو کیا جائے اور کیسے انسان مزید امیر ہو سکتا ہے، کیسے امیر لوگ امیر ہوتے ہیں اور کیسے کچھ لوگ کیوں کبھی امیر نہیں ہو سکتے، یہ سب باتیں آج کی اس بک کی سمری میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کتاب کا نام ہے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ اور اس کتاب کو لکھا ہے رابرٹ کیوساکی نے۔ اس کتاب کو انہوں نے ایک کہانی کی صورت میں پیش کیا ہے جو کہ اس کی اپنی زندگی کی کہانی ہے۔ اس کتاب میں رابرٹ کیوساکی اپنے دو فادرز کے بارے میں بتاتا ہے، جن میں سے ایک اس کے اصل فادر ہیں اور دوسرے اس کے دوست مائک کے فادر ہیں۔ ان میں سے ایک کو وہ رچ ڈیڈ کہتا ہے جبکہ دوسرے کو وہ پور ڈیڈ کہتا ہے۔ پیسوں کے بارے میں ان دونوں کے نظریات بالکل الگ الگ ہیں۔ ایک کا ماننا ہے کہ پیسوں کے ساتھ ہی ہماری ساری پریشانیاں جڑی ہوئی ہیں، جبکہ دوسرے کا ماننا ہے کہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے ہماری زندگی میں پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اب رابرٹ کے لیے بچپن میں یہ بات بہت مشکل تھی کہ وہ پیسوں کے بارے میں ان دونوں میں سے کس کی بات سنیں، کیونکہ پیسوں کے بارے میں ان دونوں کے نظریے بالکل فرق تھے۔ اس کے اصل والد کو ہمیشہ یہ کہنے کی عادت تھی کہ ہم یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں لے سکتے۔ وہیں اس کے دوسرے والد جو کہ اس کے دوست کے والد ہیں کو یہ لفظ بالکل پسند نہیں تھا کہ ہم یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتے یا ہم یہ چیز نہیں لے سکتے، یہاں تک کہ انہوں نے رابرٹ کو یہ لفظ استعمال کرنے سے بالکل منع کر رکھا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ تم اپنے آپ سے پوچھو کہ کیسے تم اس چیز کو لے سکتے ہو۔ ان کا ماننا تھا کہ جب تم یہ لفظ کہتے ہو کہ میں یہ چیز نہیں لے سکتا تو تمہارا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے، پر جب تم اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہو کہ میں یہ چیز کیسے لے سکتا ہوں تو تمہارا دماغ کام پہ لگ جاتا ہے۔ ان کا یہ کہنا نہیں تھا کہ تم ہر چیز خریدتے چلے جاؤ، بلکہ ان کا کہنا تھا کہ اپنے دماغ کو ایکٹیو رکھو، اسے کام پر لگاؤ، اس سے تمہارے دماغ کی ایکسرسائز ہوتی رہے گی اور وہ دن بہ دن مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ رابرٹ کے اصل والد کہتے تھے کہ کبھی رسک مت لو، جبکہ اس کے دوسرے والد اسے کہتے تھے کہ رسک کو مینیج کرنا سیکھو۔ اس کے اصل والد کہتے تھے کہ تم اچھی سی پڑھائی کرو، اچھے اسکول اور کالج میں پڑھو اور اس کے بعد ایک اچھی نوکری ڈھونڈو اور اس میں سیٹل ہو جاؤ، جبکہ اس کے دوسرے والد اسے کہتے تھے کہ پڑھائی کرو اور پیسہ کیسے کام کرتا ہے یہ سیکھو، پیسے کے لیے کام مت کرو بلکہ پیسے کو اپنے لیے کام میں لے کر آؤ۔ اور پھر 9 سال کی عمر میں رابرٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ پیسوں کے معاملے میں اپنے دوسرے والد جو کہ اس کے دوست مائک کے والد تھے صرف اور صرف ان کی صلاح سنے گا۔ اسی لیے اس نے اپنے اصل والد کو اس بک میں پور ڈیڈ کا نام دیا ہے اور پور ڈیڈ کہہ کے بلایا ہے، جبکہ اس نے اپنے دوست مائک کے والد کو رچ ڈیڈ کا نام دیا ہے اور رچ ڈیڈ کہہ کے بلایا ہے انہیں۔ رابرٹ کے اپنے والد ایک بہت ہی محنتی انسان تھے جو بہت پڑھے لکھے تھے اور ان کا پیشہ ٹیچنگ کا تھا، وہ ایک ٹیچر تھے، لیکن ان کی فائنینشیل پوزیشن بہت کمزور تھی اور اسی وجہ سے رابرٹ کتاب میں ان کو پور ڈیڈ کہتا ہے، جبکہ اس کے دوست مائک کے والد صرف 8ویں جماعت تک پڑھے ہوئے تھے، لیکن ان کی فائنینشیل ایجوکیشن بہت مضبوط ہونے کی وجہ سے وہ ایک اچھے بزنس مین تھے اور ان کا شمار شہر کے چند بڑے بزنس مینز میں ہوتا تھا، اسی لیے رابرٹ کتاب میں ان کو رچ ڈیڈ کہتا ہے۔ اس کتاب کی پوری کہانی میں رابرٹ کے رچ ڈیڈ اس کو ان کی زندگی کے مختلف مراحل میں 30 سال تک 6 ایسے اہم سبق دیتے ہیں جو کہ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے، امیر بننے اور ہمیشہ امیر بنے رہنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ رابرٹ کیوساکی کی اس بک میں بتائے گئے یہ 6 سبق دنیا میں کسی بھی انسان کو امیر اور کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اس کتاب کا پہلا سبق یعنی کہ لیسن نمبر 1 ہے رچ ڈونٹ ورک فار منی، منی
work for them. رابرٹ کے رچ ڈیڈ اس کو یہ بتاتے ہیں کہ اس دنیا کے زیادہ تر لوگ کئی صدیوں سے ایک خاص طرح کے سرکل میں پھنسے ہوئے ہیں. رچ ڈیڈ اس سرکل کو ریٹ ریس کہتے ہیں. اگر آپ غور کریں تو آج اس دنیا کے زیادہ تر لوگوں کی زندگی کا مقصد یہ رہ گیا ہے کہ وہ ایک اچھے اسکول اور کالج میں تعلیم حاصل کریں, ایک اچھی نوکری انہیں مل جائے جہاں وہ کام کریں, اس کے بعد شادی کریں اور اپنی ساری زندگی اپنی سیلری سے اپنے گھر اور کار جیسی چیزوں کے لون بھریں. لوگوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ایسا کرنے سے وہ محنت تو سب سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کی محنت کا فائدہ کسی اور کو ہو رہا ہوتا ہے. بہت سے لوگ اس ریٹ ریس کا حصہ بننے پر ناخوش ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ اپنے دل میں موجود خوف, لالچ اور ذمہ داری کی وجہ سے وہ مجبوری میں اس ریٹ ریس کا حصہ بنے رہتے ہیں. رچ ڈیڈ کہتے ہیں کہ انسان کو سب سے پہلے اپنے اندر موجود ڈر کو ختم کرنا چاہیے اور اس ریٹ ریس سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور پھر کچھ ایسا کرنا چاہیے جس سے آپ پیسے کے لیے کام نہ کریں بلکہ پیسہ آپ کے لیے کام کرے. جیسے ایک پرانی کہاوت ہے نا کہ پیسہ ہی پیسے کو کھینچتا ہے, ٹھیک ویسے ہی آپ بھی کچھ ایسا کریں کہ آپ کا پیسہ ہی آپ کو پیسہ کما کر دے. اس بک کا دوسرا لیسن ہے کیپنگ منی از مور امپورٹنٹ دین میکنگ اٹ. آپ سب لوگوں کو اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ مل جائیں گے, اسپیشلی ایکٹرز, سیلیبریٹیز اور اسپورٹس مین, جن کے پاس ایک وقت میں بہت زیادہ دولت اور پیسہ تھا, لیکن آج وہ بالکل غریب ہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں یہ لوگ اس وجہ سے امیر سے غریب ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس فائنینشیل ایجوکیشن نہیں ہوتی, یعنی کہ ان کو اپنے پیسے کو مینٹین اور گرو کرنے کا ہنر نہیں آتا. رچ ڈیڈ اس لیے اس فائنینشیل الٹریسی کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں گھر کو ایک ایسٹ مانا جاتا ہے, جبکہ ان کے مطابق گھر کوئی ایسٹ نہیں بلکہ ایک لائبلٹی ہے, کیونکہ ایسٹ تو وہ ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے پیسے کو بڑھاتا ہے, گرو کرتا ہے, جبکہ گھر کے معاملے میں آپ کو کئی سال تک اس کی انسٹالمنٹس اور لون کو پے کرتے رہنا ہوتا ہے, اور ایسا ہوتے ہوئے آپ کی جیب میں پیسہ آتا نہیں بلکہ صرف جاتا ہے. یعنی کہ رچ ڈیڈ صرف ان چیزوں کو ایسٹ مانتے ہیں جو آپ کو گھر بیٹھے پیسہ کما کر دیتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امیر بننے کے لیے صرف پیسہ کمانا ہی کافی نہیں بلکہ پیسے کو کما کر اس کو کیسے مینٹین اور گرو کیا جائے یہ سیکھنا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے. لیسن نمبر 3, گیٹ ان یور بزنس along with your job. دنیا میں جب کسی انسان کو اس کی پسند کی جاب مل جاتی ہے تو وہ پوری زندگی اسی جاب کو کرنے کا مائنڈ بنا لیتا ہے, اور پھر بنا سوچے سمجھے وہ اپنی پوری زندگی اسی جاب کو کرنے میں لگا دیتا ہے. رچ ڈیڈ کہتے ہیں کہ اگر دنیا کا کوئی بھی انسان چاہے تو وہ اپنی جاب کے ساتھ ساتھ کوئی دوسرا کام بھی کر سکتا ہے, اور بنا اپنی جاب کو چھوڑے وہ ایک بزنس امپائر کا مالک بن سکتا ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم دنیا کی سب سے بڑی فوڈ چین میک ڈونلڈس کے فاؤنڈر رے کراک کی مثال لیتے ہیں. اگر ہم لوگوں سے پوچھیں کہ رے کراک کس بزنس سے پیسے کماتے ہیں تو ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہ کہیں گے کہ وہ فوڈ چین میک ڈونلڈ سے اپنا پیسہ کماتے ہیں, لیکن اصل میں رے کراک کا پرائمری بزنس فوڈ چین نہیں ہے بلکہ یہ ریئل اسٹیٹ ہے, کیونکہ میک ڈونلڈس کے بزنس کو بڑھاتے بڑھاتے وہ آج پوری دنیا کے اندر سب سے بڑے ریئل اسٹیٹ اونر بن چکے ہیں. یعنی کہ فاسٹ فوڈ بزنس کرتے کرتے ہی انہوں نے ریئل اسٹیٹ کا ایک ایسا امپائر کھڑا کر دیا ہے جو کہ آج انہیں سچ میں امیر بناتا ہے. اسی طرح سے ایک عام آدمی بھی اپنی جاب کو کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ایسٹس اور سورس آف انکم کریٹ کر سکتا ہے جو کہ اس کو پیسہ کما کر دیں, اور اس کے لیے رابرٹ نے کچھ مثالیں بھی دی ہیں جن میں بزنس شروع کرنا, اسٹاک ایکسچینج میں پیسے انویسٹ کرنا, ریئل اسٹیٹ میں پیسے لگانا اور منافع دینے والی پراپرٹیز میں پیسہ لگانا شامل ہے. ان میں سے کوئی بھی ایک طریقہ اپنا کر آپ اپنے لیے ایک نیا سورس آف انکم کریٹ کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ رچ ڈیڈ ہر انسان کو ایسا کرنے کا مشورہ دیتے ہیں کیونکہ ایسا کرنے پر ہی انسان صحیح معنوں میں امیر بن سکتا ہے. لیسن نمبر 4, ٹیکسز آر فار اونلی مڈل کلاس اینڈ پورز. اس سبق میں رچ ڈیڈ ٹیکسز کی ہسٹری بتاتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ ٹیکس اصل میں امیر اور غریب کے درمیان فرق کو
ختم کرنے کے لیے بنائے گئے تھے. یعنی شروعات میں صرف امیر لوگ ہی ٹیکس دیتے تھے اور پھر ٹیکس کے اس پیسے کو غریبوں کے لیے دی جانے والی سہولیات پر استعمال کیا جاتا تھا. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوور مڈل اور اپر مڈل کلاس کے لوگوں پر بھی ٹیکس عائد کر دیا گیا. اور اگر ہم آج کی بات کریں تو یہاں معاملہ بالکل تبدیل ہو چکا ہے، کیونکہ آج امیر لوگ اپنی چالاکی اور دماغ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو ٹیکس دینے سے بچا لیتے ہیں، اور حکومت کے کھاتے میں جو زیادہ سے زیادہ ٹیکس جمع ہوتا ہے وہ مڈل اور اپر مڈل کلاس لوگ ہی جمع کرواتے ہیں. بڑے بڑے بزنس مین اور انویسٹر پہلے پیسہ کماتے ہیں، پھر اپنی سبھی ضرورتوں اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ اس پیسے کو خرچ کرتے ہیں. پھر اس میں اگر کچھ بچ جائے تو اس پیسے سے وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں، جبکہ مڈل اور اپر مڈل کلاس لوگ پیسہ کمانے کے ساتھ ہی ٹیکس ادا کرتے ہیں اور پھر آخر میں جو کچھ بچتا ہے اسے اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں. لیسن نمبر 5، دی رچ انوینٹ منی. جیف بیزوس، بل گیٹس، مارک زوکربرگ اور ایلون مسک، یہ کچھ ایسے نام ہیں جو دنیا کے اندر ایک ایسا بزنس اور آئیڈیا لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں ان سے پہلے کسی نے نہیں سوچا تھا، اور اپنے اسی ریولوشنری آئیڈیا سے انہوں نے پیسے کو انوینٹ کیا ہے. اس سے پہلے کہ مارکیٹ میں موجود اپرچونٹی کو کوئی اور انڈیویجول ڈھونڈ پاتا، ان لوگوں نے اس اپرچونٹی کو تلاش کیا اور فوراً ایکشن لیا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پیسہ کمایا نہیں بلکہ انوینٹ کیا ہے، کیونکہ یہ دنیا میں ان چیزوں کو لے کر آئے جو یہاں پہلے سے موجود نہیں تھی. اسی طرح آپ کو بھی صرف پیسہ کمانے کے بارے میں نہیں بلکہ پیسے کو انوینٹ کرنے کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. لیسن نمبر 6، رچ لرنس آل دا ٹائم اینڈ نو ہاؤ ٹو سیل دیئر آئیڈیا. امریکہ میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو میکڈونلڈس کی ہی قیمت میں اس سے کئی زیادہ بہتر برگر بنا کر بیچتے ہیں، لیکن اپنے کسی پروڈکٹ یا آئیڈیا کو بڑے لیول پر کس طرح بیچتے ہیں اس کی سمجھ ہر انسان کو نہیں ہوتی. تب ہی تو وہ میکڈونلڈس سے اچھا برگر بنانے کے باوجود اس کو ایک لمیٹڈ ایریا اور کوانٹٹی میں ہی بیچ سکتے ہیں، جبکہ میکڈونلڈس پوری دنیا میں بنا کسی لمٹ کے اپنے برگر بیچتا ہے. اصل میں اس لاسٹ لیسن کے ذریعے رابرٹ کیوساکی ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ امیر انسان کبھی بھی نئی چیزوں اور نئے سکلز کو سیکھنا بند نہیں کرتے، اور اسی عادت کی وجہ سے ہی اسے ہمیشہ یہ پتہ ہوتا ہے کہ اپنے پروڈکٹ یا آئیڈیا کو دنیا میں بڑے لیول پر کیسے بیچا جاتا ہے. اسی طرح مصروف رہتے ہوئے آپ بھی اس دنیا میں بہت ساری نئی چیزیں اور سکلز سیکھ سکتے ہیں. تو دوستو، یہ وہ 6 لیسنز تھے جو رابرٹ کیوساکی کے رچ ڈیڈ نے اس کو سکھائے، اور یہ وہ 6 سبق ہیں جن پہ عمل کرتے ہوئے امیر لوگ مزید امیر ہوتے ہیں. اور یہی وہ فائنینشیل ایجوکیشن ہے جس کے نہ ہونے کی وجہ سے غریب لوگ کبھی اس ریٹ ریس سے نہیں نکل پاتے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ بک کی سمری اور اس میں بتائے ہوئے یہ لیسنز اور سبق آپ کے کام آئیں گے اور آپ کو ایک بہتر زندگی گزارنے میں مدد کریں گے. انٹل دا نیکسٹ ویڈیو، ٹیک کیئر اینڈ bye bye.